ہی ان کا ایک نام ہے، انہی کو وہابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہی اہل حدیث ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہنا پسند کرتے ہیں، سلفی۔ یہ تینوں لفظ جو ہے لفظ علیحدہ ہیں، مسمہ ان کا ایک ہی ہے۔ وہابی ان کو کہتے ہیں لوگ ان کے مخالفین، ٹھیک ہے، ان کو جیسے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو ان کے مخالفین موجودیے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ جماعت اسلامی والے تو اسے اپنی جانی سمجھتے ہیں، ہمیں موجودیے کیوں کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب کی تعلیمات سے ہم نے استفادہ کیا ہے، لیکن ہم وہابی نہیں ہیں۔ کہ نام بھی ان کا وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب تھا، محمد بن عبد الوہاب۔ اس اعتبار سے ان کے نام کی طرف منسوخ کی جائے تو محمد ہی بنتے ہیں، وہ وہابی نہیں بنتے۔ لیکن یہ وہابی کا لفظ انگریزوں نے قائم کیا تھا اس تحریک کا راستہ روکنے کے لیے۔ اچھا، اور جو سلفی کی اصطلاح ہے ڈاکٹر صاحب، سلفی تو جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے فالوور سلفی ہیں، یعنی وہ کسی ایک شخصیت سے یہ اصطلاح نہیں نکلی غالباً سلفی۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن قرآن، حدیث، صحابہ، تبع تابعین سے تو سبھی استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حنفی بھی اور جو مالکی بھی، شافعی بھی اور حنبلی بھی۔ لیکن یہ لوگ ان سے بھی آگے آ کر ان کے اپنی انٹرپریٹیشن کے علاوہ حدیث سے انٹرپریٹ کرنا اور قرآن سے انٹرپریٹ کرنا انڈیپینڈنٹلی، یہ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سلفی کہ ہم جو ہے امام ابو حنیفہ کی آراء کے پابند نہیں ہے، امام شافعی کی آراء کے پابند نہیں ہے، امام مالک کی آراء کے پابند نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی آراء کے پابند نہیں ہے۔ ہم ان سب سے اوپر جا کر براہ راست جہاں سے انہوں نے لیا ہے کتاب و سنت سے، ہم وہاں سے براہ راست یعنی تقلید پہ یہ یقین نہیں رکھتے، اور یہی جو ہے وہابی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن پھر فرق کیا ہوا اہل حدیث میں؟ اہل حدیث، وہابی، سلفی، یہ سارا یہ پھر ایک تو، یعنی پھر یہ گروپ زیادہ قریب ہوتا ہے نظریاتی طور پہ اخوان المسلمون کے ساتھ۔ اخوان المسلمون جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر اسی فکر سے متاثر ہے، لیکن وہ جدید تعلیم یافتہ بھی تھے، انہوں نے اس کے اندر کچھ ڈائمینشن ایسے ایڈ کیے ہیں کہ جو قدیم مذہبی تصورات میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا یہ بات کہ اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، یہ اصل میں ان تحریکوں نے، جماعت اسلامی نے اور اخوان المسلمون نے دیا ہے دنیا میں، یا حزب التحریر ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا یہ ایک خالص مذہبی میدان میں تو یہ انہی سے متاثر ہے زیادہ ابن تیمیہ وغیرہ سے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو اس دور جدید کے ساتھ اس کی ایک مطابقت، ایک نیا علم کلام، یہ اصل میں یہ ان تحریکوں کے اندر ہے، تحریک جماعت اسلامی، تحریک اخوان المسلمون، اور یہ دو بہت حد تک ایک جیسے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ الاخوان جو ہے وہ عالم عرب کی جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ بر صغیر پاک ہند جو ہے اس کے الاخوان ہے۔ یہ دونوں تقریباً سسٹر آرگنائزیشن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہی کہ خواتین وزراء سلفی اور امام عبد الوہاب کے ماننے والوں میں کیا فرق ہے۔ ایک وقفے کے بعد جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر۔ میں خواتین وزراء، سنی مسلک میں 4 امام یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ایسے بھی سنی حضرات ہیں جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ انہیں عرب دنیا میں سلفی اور ہمارے ہاں یہ جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہیں، جن کے سربراہ پروفیسر ساجد میر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ۔ پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ پروفیسر صاحب پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو نظام عدل کا نفاذ ہوا ہے مالاکنڈ ڈویژن میں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو ہمارے بھائی ہیں مالاکنڈ ڈویژن کے سوات کے، پاٹا ریگولیشن ختم ہونے کے بعد ان کا دیرینہ مطالبہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہاں شرعی نظام جو ہے یا قاضی کورس کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ وہ پورا نہیں ہوا مطالبہ، بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں، غالباً میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی وعدے ہوئے، اعلانات ہوئے، لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس سے رد عمل شروع ہوا اور اس رد عمل نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کی پاکستان کے لیے۔ اچھا پروفیسر، میں تھوڑی سی چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ وہاں پہ جو طالبان ہیں انہوں نے زیادہ تر تعلیم حاصل کی ہے
مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں مدارس سے. جی جی. اور جو وہاں پہ عرب آئے اس کے بعد اسامہ بن لادن یا ایمن الزواری، وہ اخوان المسلمون سے کچھ ہم آہنگی رکھتے رہے، یا امام عبد الوہاب کی جو ٹیچنگ سعودی عرب میں ان سے وہ. اچھا، اب یہ مجھے بیان کیجئے گا کہ پاکستان میں ہم جب کہتے ہیں وہابی تو غلط لفظ ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے مخالفین استعمال کرتے ہیں، لیکن سلفی کہا جائے تو اس مسلک کی نمائندگی آپ کرتے ہیں پاکستان میں اہل حدیث؟ یوں ہی سمجھیں ڈاکٹر صاحب، بہرحال اعزاز سمجھتا ہوں میں اس مسلک کا یا اس نقطۂ نظر کا ایک ادنا صاحب میں ایک جی نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں پھر اگر اہل حدیث جو ہیں وہ سلفی ہیں تو وہابی، سلفی اور اہل حدیث آپ آپس میں پھر ایک جیسے آپ کے نظریات ہیں سارے؟ اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا. اصل میں تو اصل بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو عقیدہ، جو عمل، شریعت کی جو تفصیل چلی آ رہی ہے، اس کو اپنانے والے یا اس کو اپنانے کا کلیم کرنے والے، دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ سلفی کہلاتے ہیں. ان کو محمدی بھی کہا جاتا ہے، اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. جہاں تک وہابی کا تعلق ہے، آپ نے خود نشاندہی کر دی ہے کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ نسبت غیروں نے اور اس میں انگریز شوروں نے یہ نسبت جوڑی ان لوگوں کی، کیونکہ وہ ان میں انگریز کے باغی بہت تھے تو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے ایک سلسلہ جوڑ دیا. محمد بن عبد الوہاب صاحب جو ہیں امام ہیں اپنے وقت کے، وہ بھی اپنے رائٹ ہے ان کا کہ ان کو امام کہا جائے، لیکن ان کے اور یہ اہل حدیث یا سلفی لوگ ہیں نا، بالکل وہ اس لیے ملتے جلتے نہیں ہے کہ ڈیٹیل جو ہے نا شریعت کی، اس میں وہ امام احمد بن حنبل کی زیادہ تر پیروی کرتے ہیں. امام محمد بن عبد الوہاب بھی اور ان کے جو اصل پیروکار ان کو وہ امام حنبل کی طرف ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی پھر وہ امام حنبل کی طرف ہیں اور وہ پھر حنفی، یعنی امام عقائد میں تو دیکھیں نا، عقائد میں تو کوئی زیادہ فرق نہیں آپ کو ملے گا. سلفی اور اہل حدیث ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف یہ جو ہیں امام محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار، لیکن شریعت کی ڈیٹیل میں وہ تقریباً یعنی تقلید کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی. اور یہ سلفی لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کی جائے. اچھا، اب اس طرح کی تو بہت سی تحریکوں نے جنم لیا ہے اسلامی تاریخ میں، جیسے آپ نے کہا کہ بالکل قرآن اور حدیث، تو آپ یعنی کسی امام کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے تقلید نہیں کرتے؟ ماننے کا لفظ شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ وہ تقلید نہیں کرتے آپ، یعنی یہ تقلید نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، اخوان المسلمون کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. جی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک لحاظ سے کڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں بھی مصر سے جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی ان میں یعنی شافعیت کا خاصا اثر ہے. بلکہ ایک طرح سے جس طرح میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کے پیروکاروں کے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ بھی یعنی ڈیٹیلز میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی کے کافی حد تک پابندی کرتے ہیں ان کی فقہ کی. اچھا، یہ بتائیے کہ پروفیسر صاحب کہ اب یہ جو مالاگنج کی صورتحال ہے، میں تھوڑا سا اس لیے اس بات پہ بحث کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ بنیادی اصول مذہب کے، شریعت کے، ان پہ تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اب چونکہ دیوبند، سلفی اور تحریک نفاذ شریعت محمدی، صوفی محمد صاحب جو جماعت اسلامی میں پہلے رہے پھر وہ الگ ہو گئے، اور وہاں پہ پھر عرب سے لوگ بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں اخوان سے متاثر لوگ ہیں جو امام شافعی کے قریب ہیں، آپ کہتے ہیں امام عبد الوہاب، تو وہاں پہ جو شرعی نظام ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے اس کا نفاذ کیسے ہوگا؟ یہ آپ درست کہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو اساتذہ ہیں، جو مدارس ہیں، ان پہ دیوبندیت کی چھاپ ہے زیادہ، تو یا دوسرے لفظوں میں حنفیت کی. تو یہ اب وہی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو انٹرپریٹ وہ اپنے طریقے سے کریں گے شریعت کو اسی تقلید کے رخ سے. لیکن ایک اچھی بات جو مجھے نظر آئی ہے اس میں، اس نظام میں جو اب نافذ ہوا ہے، تو اس میں جس طرح پاکستان کے آئین میں بھی ہے، اللہ کے اس پر عمل ہو، لیکن بہرحال پروویژن اس کے اندر مجھے یہ نظر آئی کہ